غزہ میں محصور فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی 23ویں روز بھی جاری ہے۔ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 450 سے زائد میزائل حملے کیے گئے۔ ایک فضائی حملہ غزہ کے سب سے بڑے اسپتال الشفا کے قریب کیا گیا۔ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 8000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا جنگ کے نئے مرحلے کا آغاز کرنے کا اعلان۔ حماس کے القسام بریگیڈ کے اسرائیل کے اہم شہر دمونہ کو راکٹ حملے کا نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ فلسطینی جنگ کو فیصلہ کن معرکہ سمجھیں اور ہمارے ساتھ اٹھیں۔ لبنانی تنظیم حزب اللہ کے اسرائیلی فوج پر حملے میں فوجی گاڑی تباہ ہو گئی ہے۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کی القسام بریگیڈ نے اسرائیلی فوجی گاڑی پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ ویڈیو میں اسرائیلی گاڑی کو القسام بریگیڈ کے راکٹ سے تباہ ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ غزہ میں سینکڑوں ایسے والدین ہیں جن کے بچے شہید ہو چکے ہیں اور ہزاروں ایسے بچے ہیں جن کے والدین اسرائیلی حملوں میں شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ کے اسپتالوں میں ایسے بچے موجود ہیں جو تباہ عمارتوں کے ملبے سے نکال کر بچائے گئے ہیں۔ اور اسرائیل نے ٹویٹر کے مالک ایلان مسک کے اسٹار لنک کو غزہ میں کام کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر مواصلات کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسٹار لنک سیٹلائٹ کمیونیکیشن سسٹم روکنے کے لیے تمام ذرائع استعمال کریں گے۔ ایلان مسک نے کہا ہے کہ اسٹار لنک غزہ میں مواصلات کی بحالی میں مدد کر سکتا ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت ریڈ لائن پار کر چکی ہے جو کسی کو بھی ایکشن لینے پر مجبور کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن ہمیں کچھ نہ کرنے کا کہتا ہے لیکن وہ اسرائیل کی وسیع حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ نے مزاحمتی اتحاد کو پیغامات بھیجے لیکن ان کا جواب انہیں واضح طور پر میدان جنگ میں ملا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے شدید تنقید کے بعد اپنی ایک متنازع ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی ہے۔ ٹویٹ میں نیتن یاہو نے 7 اکتوبر کے حماس کے تباہ کن حملے کے لیے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس سروسز کو مورد الزام ٹھہرایا تھا اور قومی اتحاد کے رہنما کے ساتھ ساتھ اپوزیشن لیڈر یائر لیپڈ نے بھی نیتن یاہو پر تنقید کی ہے۔ یائر لیپڈ نے کہا ہے کہ اپنی ناکامی کا الزام ملک کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پر ڈالنے کے بعد نیتن یاہو سرخ لکیر پار کر چکے ہیں۔ نیتن یاہو فوج کی پشت پناہی کرنے کی بجائے اس پر الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ذمہ داری سے بچنے اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگانے کی کوششیں اسرائیلی فوج کو کمزور کریں گی۔ نیتن یاہو نے لکھا تھا کہ حماس کے جنگی ارادوں کے بارے میں کسی بھی مرحلے پر انہیں کبھی کوئی انتباہ موصول نہیں ہوا تھا۔ اور اٹلی کے شہر روم میں اسرائیل کے خلاف احتجاج کے دوران مظاہرین میں شامل ایک نوجوان نے دنیا کے دیگر ملکوں کے پرچموں کے ساتھ لگے اسرائیلی جھنڈے کو اتار دیا۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اٹلی کے شہر روم میں یہ مظاہرہ ہو رہا تھا اسرائیل کے خلاف۔ احتجاج کے دوران ایک نوجوان نے دنیا کے دیگر ملکوں کے پرچموں کے ساتھ لگے اسرائیلی جھنڈے کو اتارا ہے۔ اسلام آباد میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام غزہ مارچ آج ہوگا۔ اس کی تفصیل لیں گے نمائندہ جیو نیوز احمد سبحان سے۔ احمد، کب ہوگا آغاز اس مارچ کا؟ جی، جماعت اسلامی کے زیر اہتمام اسلام آباد میں اسرائیل کے خلاف فلسطین کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جس میں جو امیر جماعت اسلامی سراج الحق وہ اس ریلی سے خطاب کریں گے۔ جماعت اسلامی کے جو کارکنان ہیں وہ بڑی تعداد میں اپارا چوک سے ایمبیسی روڈ کی جانب بڑھے ہیں کہ جہاں پر ان کا سٹیج لگایا گیا ہے، اور جس طرح سے گزشتہ روز جماعت اسلامی کی کوشش تھی کہ سری نگر ہائی وے کو پر یہ اہتمام کیا جائے آج کے تمام تر احتجاجی مظاہرے کا، جس کی ضلع انتظامیہ نے اجازت نہیں دی، اور کل دن بھر کی جو گرفتاریاں تھی جماعت اسلامی کے رہنماؤں اور کارکنان کے، اس کے بعد بالآخر یہ معاہدہ طے پایا اور اس میں اجازت دی گئی جماعت اسلامی کو کہ آج وہ اپارا سے جو ایمبیسی روڈ کا ہے وہاں پر یہ احتجاجی ریلی کریں گے، جس کے لیے اب جو کارکنان ہیں وہ بڑی تعداد میں یہاں اسلام آباد میں پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ خواتین، بچے اور بزرگ فلسطین کے جھنڈے اٹھائے اور فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے مختلف بینرز اٹھائے یہاں پر پہنچے ہیں، جس میں جو اب رہنما ہیں ان کی بھی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور آپ سے کچھ ہی دیر بعد یہاں پر تمام تر جو مرکزی رہنما ہیں جماعت اسلامی کے وہ یہاں پر ان احتجاجی مظاہرین سے خطاب کریں گے۔
اسلام آباد میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام غزہ مارچ آج ہو رہا ہے اور اسلام آباد انتظامیہ نے مذاکرات کے بعد جماعت اسلامی کو اس مارچ کی اجازت دی ہے۔ ہائی سیکیورٹی زون میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی، اسلام آباد پولیس کے ترجمان کا یہ کہنا ہے۔ گزشتہ روز کی اگر بات کریں تو گزشتہ روز سری نگر ہائی وے بند کرنے پر 14 افراد کو گرفتار کر لیا گیا تھا پولیس کی جانب سے، جو کہ بعد میں کل رات کو انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اسلام آباد میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام غزہ مارچ کا آغاز ہو چکا ہے۔ جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ نے کہا ہے کہ نگراں حکومت اور اسلام آباد انتظامیہ جماعت اسلامی کے کارکنوں کے خلاف کل کی کارروائی پر معافی مانگے۔ غزہ مارچ سے پہلے اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے لیاقت بلوچ نے سوال کیا کہ کس کو خوش کرنے کے لیے کل جماعت کے کارکنوں پر شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا گیا۔ نگران حکومت نے، اسلام آباد کی انتظامیہ نے نہ جانے کسے خوش کرنے کے لیے اس منظم پروگرام کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی، لاٹھی چارج کیا، شیلنگ کی۔ مطالبہ کرتا ہوں نگران وزیر اعظم عوام سے معافی مانگیں، اسلام آباد کے عوام سے معافی مانگیں۔ کوئٹہ میں JUI کے زیر اہتمام طوفان الاقصی مارچ جاری ہے، جس سے مولانا فضل الرحمان خطاب کریں گے۔ تازہ ترین صورتحال جانیں گے نمائندہ جیو نیوز سلمان اشرف سے۔ جی سلمان۔ جی، کوئٹہ میں طوفان الاقصی کانفرنس جمعیت اسلام کے زیر اہتمام منائی جا رہی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ مرکزی قائدین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کانفرنس سے جمعیت اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، سینیٹر مولانا غفور حیدری اور حماس کے رہنما ڈاکٹر ناجی ظہیر نہ صرف شریک ہوں گے بلکہ خطاب کریں گے، جبکہ حماس کے بانی رہنما خالد مشال کا ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب بھی یہاں پر ہوگا۔ اس حوالے سے انتظامات مکمل ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد یہاں پہ جمعیت کی مرکزی قائدین جو ہے پہنچ جائیں گے اور باضابطہ کانفرنس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اب تک جو کانفرنس میں دیگر قائدین صوبائی اور مرکزی قائدین خطاب کر رہے تھے، انہوں نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اقوام عالم کو خاموش تماشائی کا کردار نہیں ادا کرنا چاہیے اور انہیں اسرائیل کی اس بربریت کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے فلسطینیوں کو انصاف دلانا چاہیے۔ جی بہت شکریہ سلمان تفصیل دینے کے لیے۔ چمن میں پاک افغان بارڈر باب دوستی پر پیدل آمد و رفت کے لیے نئی شرائط کے خلاف احتجاج اور دھرنا 9ویں روز بھی جاری ہے۔ صورتحال کے پیش نظر چمن میں انسداد پولیو کی 7 روزہ خصوصی مہم ملتوی کر دی گئی ہے۔ نگراں صوبائی وزیر اطلاعات جان اچکزئی کا کہنا ہے کہ دھرنا کمیٹی سے رابطے میں ہے، دھرنے والوں کے کچھ مطالبات درست ہیں، حل کی کوشش کریں گے، بات چیت میں پیش رفت ہوئی ہے، جلد خوشخبری دیں گے۔ باب دوستی سے پیدل آمد و رفت کے لیے نئی شرائط کے خلاف سیاسی جماعتوں، ٹریڈ یونینز، قبائل کی جانب سے پاک افغان شاہراہ پر 9 روز سے احتجاج جاری ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ دونوں جانب سے بائیو میٹرک کے بجائے صرف پاسپورٹ کی شرط لاگو کرنا ممکن نہیں۔ پاک افغان حکام غریب افغانیوں اور پاکستانیوں کے مسائل حل کریں۔ دوسری جانب چمن میں ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں سیکورٹی اداروں کی امن و امان سے متعلق پیش کی گئی رپورٹ اور باب دوستی پر احتجاج سے پیدا ہونے والی صورتحال کے باعث چمن میں انسداد پولیو کی 7 روزہ خصوصی مہم ملتوی کر دی گئی ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات جان اچکزئی کا کہنا ہے کہ دھرنا کمیٹی سے رابطے میں ہے، بات چیت میں پیش رفت ہوئی ہے، جلد خوشخبری دیں گے۔ ہم نے بڑا ان کے ساتھ اچھے ماحول میں مذاکرات کیے، ان کے جو کچھ ڈیمانڈز تھے وہ بالکل لیجٹمیٹ ہیں، ان پہ بات چیت ہو سکتی ہے، ان پہ ہم بیٹھیں گے اور جو ان کی تشویش ہے اس کو ہم رفع کریں گے۔ ہمارے لوگ ہیں، ان کا حق ہے ادھر بیٹھ جائیں، احتجاج کریں، ہمارا یہ حق ہے کہ ہم ان کے ذمہ داری ہے کہ ان کے مسائل ہم سنیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ اس میں کوئی میرے خیال میں کوئی یہ بہت مثبت یعنی پیش رفت ہے اور انشاءاللہ ہم آپ کو بہت جلد خوشخبری بھی دیں گے۔ پاکستان میں جنم لینے والے افغان شہری وطن واپسی کے غم میں حسرت و یاس کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ افغان نوجوانوں کا کہنا ہے کہ بچپن کی یادیں، دوست، محبت بھری صبح و شام بھولنا ممکن نہیں۔ دیکھتے ہیں وطن واپس جانے والے افغانیوں کی کہانی، قاضی فضل اللہ کی زبانی۔ افغانستان واپس جانے والے ہر پناہ گزین بہت سے ارمان سمیٹ کر لوٹتے ہیں، تاہم پاکستان میں جنم لینے والے یہ افغان شہری پاکستان میں گزرے وقت کو یاد کر کے رنجیدہ ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ہمارا بچپن چھوٹ جا رہا ہے نا، وہی گلیاں دیکھو، وہی بچپن کے دوست دیکھو، سب دیکھو تو دل خفا ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتے ہیں نا۔
افغان کمشنریٹ کے مطابق تورخم کے راستے گزشتہ ایک ماہ کے دوران غیر قانونی رہائش پذیر 3672 افغان خاندان وطن لوٹ گئے ہیں۔ افغانستان واپس لوٹنے والے پناہ گزینوں کا کہنا ہے کہ انہیں اب اپنی دھرتی افغانستان بسانا ہے۔ ابھی تو جانا ہے لیکن بہت پیار دیا ان لوگوں نے ہمیں، کوئی نفرت کوئی نہیں ہے۔ پاک افغان سرحد تورخم پر افغانستان داخل ہونے کے منتظر ان افغانیوں کا کہنا ہے کہ وہ اس امید کے ساتھ جنم بھومی پاکستان کو الوداع کہہ کر جا رہے ہیں تاکہ دونوں برادر ملکوں میں سدا امن و ترقی ہو۔ قاضی فضل اللہ، جیو نیوز، ضلع خیبر۔